کمزوریاں۔ اس کا فرضی نام نازیہ ہے اور اس کا شوہر ریان اس سے بہت محبت کرنے والا، اس کے ناز اٹھانے والا ایک ہینڈسم جوان ہے۔ دونوں بے حد مسرور زندگی گزار رہے تھے کہ ریان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ بے احتیاطی کی وجہ سے سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگا رکھی تھی، اس لیے اس کے جسم کا کچھ زیادہ ہی نقصان ہوا۔ بہرحال زندگی بچ گئی۔ ناز اٹھانے والا شوہر نازیہ کے اوپر بوجھ بنتا جا رہا تھا کہ کسی بزرگ خاتون سے فون پر گفتگو ہوئی۔ فرمایا، یوں لگتا ہے ہماری نازوں کو کسی نے جادو کے عذاب میں جکڑ ڈالا ہے۔ پھولوں جیسی زندگی گزار رہی تھی، ہنستی مسکراتی کھیلتی کودتی، نازوں کیسے مرجھا گئی ہے۔ دوسری طرف کی خاتون نے مشورہ دیا کہ ان کے ایک پیر صاحب ہیں جن کے کمالات کی بڑی دھوم ہے، نازوں کو ان کے پاس لے جائیے، دیکھنا کیسے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ اور جادو کے توڑ کے لیے بابے چٹے شاہ کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ نازیہ میرے پاس بیٹھی رہی، رو رہی تھی۔ مجھے تو خالہ اور ان کی دوست نے تباہ کر دیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کسی نے بڑا زوردار جادو کیا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بڑا زور آور جن ہے جس کو بھسم کرنے کے لیے ہمیں چلہ کاٹنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس دوران ہمیں آپ کو بھی بلانا پڑے، دن ہو یا رات، جس وقت آپ کو بلایا جائے آپ کا آنا لازمی ہوگا۔ کبھی کبھی جن ہمارے اندر بھی داخل ہونے کی ہمت کر لیتا ہے۔ یقیناً ہمارا عمل اسے بھسم کر دے گا، لیکن وقت اور پیسہ درکار ہے۔ اور ان کی روز روز کی فرمائشوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ادھر ریان کے علاج پر خرچ کرنے کے لیے روپے چاہیے، ادھر بابا جی کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب عمل کو درمیان میں نہیں چھوڑنا ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، جیسے ریان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیا بابا جی بہت عمر کے ہیں؟ نازیہ، میں نے یوں ہی سا ایک سوال کیا تو اس نے روتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ انتہائی بدصورت اور ہے رخ سا ایک بندہ ہے۔ اس کے ہاتھوں کی ساری انگلیوں میں مختلف قسم کے پتھر چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، گلے میں لمبے لمبے منقوں کے ہار ہیں، بہت لمبے اور بہت گندے بال ہیں۔ جب وہ نظر بھر کے دیکھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک عجیب خطرہ سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بات بتاؤ بیٹا، جو اللہ والے بابا جی ہوتے ہیں نا، ان کا حیلہ انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے اور ان کے گرد ایک نور کی چادر سی تنی ہوتی ہے۔ آپ کس کے جال میں جا پھنسی ہیں بیٹا؟ میں تو صرف علاج معالج پر لگی ہوئی تھی۔ امی تو ہے نہیں کہ مشورہ کرتی، بہن ہے جو امریکہ میں ہوتی ہے، اتنی دور سے وہ کیا مشورہ دیتی۔ اس نے جب مجھ سے کہا تو میں نے سمجھا، دیکھو نازیہ، اپنے خاوند کی صحت یاب زندگی کے لیے تمہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ عامل تمہاری فیملی کی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے، لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی بلاؤ ضرور آ جانا، ورنہ تیرے خاوند کی جان کو خطرہ ہوگا۔ دراصل تمہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو میری بیٹی، میں آپ کو جامعہ اشرافیہ کا رخ دکھا سکتی ہوں، وہاں بہت پڑھے لکھے علماء دین موجود ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دیتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ رب کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے اور راہ مولا لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں، کبھی کسی بندے کے سامنے دست سوال ذرا نہیں کرتے۔
نازیہ بیٹی، صرف یہ بتا دو کہ کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ایسا تھا جس کا رشتہ آپ کے لیے آیا اور قبول نہ کیا گیا، یا کوئی فیملی ریان کو اپنی بیٹی دینے کی خواہش مند تھی؟ جی آنٹی جان، میرے طلبگار بھی کافی تھے، لیکن میرے چاچا کی بڑی بیٹی اپنی نند کے لیے بہت زیادہ خواہش مند تھی کہ ریان سے اس کی شادی ہو جائے۔ اس طرح ریان کی سگی پھپھو اپنی بڑی نواسی کی شادی ان سے کروانا چاہتی تھی، لیکن ان کی امی کا کرہ میرے نام نکلا تو سب کے منہ لٹک گئے، بلکہ ان کی پھپھو نے تو ایک بار یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم درمیان میں نہ آتے تو میری مونا اس گھر میں راج کر رہی ہوتی۔ پر خیر، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ جملہ انہیں کرتے آپ نے خود سنا تھا؟ آخری جملہ پر میرے جھک جانے کی باری تھی۔ جی، میرے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی خاص بات نہ سمجھا، لیکن اب آپ کو بات سناتے ہوئے یہ جملہ بھی یاد آ گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ پھپھو ہی تو اس کا گھر برباد نہیں کر رہی، کیونکہ رشتوں کا عمل تڑوانے والے جادوگر بڑے ماہر اور فنکار ہوتے ہیں، اور ایک جگہ سے رشتہ تڑوا کر دوسری جگہ بات پکی کروا دینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ کلام الہی سے اس کا توڑ ممکن سے، مگر اس کے لیے کسی عالم باعمل کی مدد لینا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہی بات میں نازیہ کو بتا رہی تھی۔ قرآن میں ایک حکم ہے، مگر پھر بھی چوکتا رہو۔ جس طرح زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے چند اعمال کو اپنا لینا بہت ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز جو انسان پر واجب ہوتی ہے باذن اللہ ہوتی ہے، تو پھر توکل بھی تو اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ نازیہ جیسی کسی معصوم لڑکی اس جنگل میں پھنس جاتی ہے، کہیں تو ہمارے وہ نام نہاد شوہر ہوتے ہیں جو اپنی انا کے خول میں بند صرف عورتوں کو باندھ بناتے اور عاملوں اور جادوگروں سے اولاد کی پیدائش کے لیے ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ کرواتے کرواتے اپنی بیوی کو ہی بسا اوقات اس کنویں کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی حاسد حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے کسی بھی دوست یا رشتہ دار پر جادو کروا سکتا ہے۔ میں بتا چکی ہوں، رشتہ تڑوانا اور میاں بیوی میں اختلاف کروانا تو شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ بس ضعیف الاعتقادی چھوڑیے اور اپنے واحد رب کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے، پھر پرسکون زندگی گزاریے، کیونکہ شرک اصل کام تخریصی کارروائی کروانا ہے، اور جادو سب سے بڑا تخریب کار ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جادوگر کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا تھا، لیکن اس بدکار کو ضرور معاف فرما دیتا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حالی صفات پر جادو کا وار کیا تھا، اور جہاں تک میں سمجھ سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کی زد میں آنا اور پھر اس کے اثرات پڑنے کے بعد آزاد ہو جانا ہمارے لیے ٹھیک راہ ہے۔ دعا ہے کہ نازیہ اور اس جیسی اور بچیاں اس آفات سے بچ سکیں، وہ بزرگ خواتین جو ایسی بچیوں کو گمراہ کرتی ہیں، اور یہ گناہ اور کفر کرنے سے باز رہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میرے سلگتے دل کو سکون و عافیت عطا فرمائے، ثم آمین۔